میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، 4 سالہ معصوم زینب کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سچی داستان، جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور روح کانپنے لگے گی۔ دوستو، اپنے آس پاس اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ایک بار نظر ضرور دوڑائیں کہ کہیں آپ کے آس پاس بھی کوئی معصوم زینب موجود تو نہیں۔ میں امی کو بتاؤں گی تم سامنے والوں کے لڑکے سے باتیں کرتی ہو۔ 4 سالہ زینب نے اپنی بڑی بہن کو دھمکی دی تھی۔ تمہیں کس نے کہا؟ آمنہ نے غصے سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے، تم اس سے فون پر بھی بات کرتی ہو اور سامنے والوں کے گھر جا کر بھی، مجھے سب پتا ہے، زینب نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو آمنہ نے خونخوار نظروں سے گھورا تھا اسے۔ اگر تم نے امی کو بتایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، آمنہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ میں بتاؤں گی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، زینب اس سے بھی اونچی آواز میں بولی تھی۔ آمنہ نے خود کو ریلیکس کیا، وہ جانتی تھی اگر زینب نے کہہ دیا کہ وہ بتائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ بتا دے گی۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ پیار سے مانتی تھی۔ زینب میری پیاری بہن، دیکھو میں تمہاری بڑی آپی ہوں نا، تمہارے سارے کام کرتی ہوں، تمہیں کھانا بنا کر دیتی ہوں، تمہارے بال بناتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، اور امی تو ڈیرے پر چلی جاتی ہیں اور وہ تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ ایک اگر تم نے امی کو بتایا تو پھر میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی، پھر تمہارے سارے کام کون کرے گا؟ کون کھانا کھلائے گا؟ کون تمہارے بال بنائے گا؟ آمنہ نے لالچ دینے والے انداز میں ایسا ڈرایا کہ چند لمحے زینب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم مجھے چینی والا پراٹھا بنا کر دو گی نا؟ آخر میں اس نے سوالیہ پوچھا۔ ہاں، بنا کر دوں گی، اور تمہارے بالوں میں مہندی بھی لگاؤں گی، آمنہ نے ایک اور مسکا لگایا۔ زینب کو بال ریڈ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی، وہ فوراً سے مان گئی۔ چلو نور کے ساتھ جا کر کھیلو، نور بلا رہی ہے، اس نے کہا تو زینب اچھا کہتے ہوئے ساتھ چچا کے گھر کھیلنے چلی گئی۔ شکیل صاحب کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑی بیٹی آمنہ، اس سے چھوٹا اویس اور پھر آکاش، اور سب سے چھوٹی زینب تھی۔ زینب گھر بھر کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ محلے والوں اور رشتہ داروں کی بھی لاڈلی تھی۔ سفید رنگت براؤن آنکھیں جن میں شرارت ہر وقت چلکتی رہتی، اور سلکی بال جو آمنہ نے مہندی لگا لگا کر ریڈ کر رکھے تھے جو اس پر خوب جچتے۔ دونوں بیٹیاں جتنی تیز تراز اور ہوشیار تھی، بیٹے اتنے ہی سیدھے سادے تھے۔ بڑا بیٹا اویس، جس کی رنگت تو سانولی تھی لیکن معصومیت اتنی کہ جو دیکھے کھینچا چلا جائے، محبت اور احساس اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ باقی تینوں بچوں کی رنگت صاف تھی۔ شکیل صاحب محنت کش انسان تھے، سبزی کی ریہڑی لگاتے گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ اکثر اوقات شہر میں بھی کام کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے واپس آئے تو دل دہلا دینے والی خبر ان کی منتظر تھی۔ ایک جاننے والے آدمی نے ان کا بازو پکڑا اور گاؤں کی کچی آبادی کی طرف لیے چلنے لگا۔ شکیل صاحب بارہا پوچھتے رہے کہ حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے وہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن حاجی صاحب خاموشی سے لیے چلتے رہے۔ کچی آبادی کے ایک گراؤنڈ میں لوگوں کا ہجوم بنا ہوا تھا۔ شکیل صاحب کی چھٹی حس نے کسی خطرے سے آگاہ کیا۔ تھوڑا آگے ہونے پر ان کے کانوں میں بیٹی اور بیوی کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ہجوم کو چیرتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ آگے والے منظر نے گویا ان کے قدم روک لیے تھے۔ چارپائی پر ان کا 12 سالہ بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اس کے گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہیں۔ سمینہ بیگم کی نظر شوہر کی طرف اٹھی تو وہ بھاگ کر ان کی طرف آئی تھیں۔ دیکھو شکیل، ہمارا اویس ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ انہوں نے شوہر کو ہلایا جو گویا سکتے میں کھڑے تھے۔ اچانک سکتہ ٹوٹا تو ایسا روئے کہ در و دیوار ہلا دیے۔ چارپائی سے سر مار مار کر اپنا ماتھا لہو لہان کر لیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر تسلی دی، لیکن جب انسان غم کی شدت میں ہو تو تسلیاں اور حوصلہ کہاں اثر دکھاتے ہیں۔ جنازے کا وقت آن پہنچا تھا۔ شکیل صاحب نے سسکتے وجود اور جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو قبر کی مٹی میں اتار ڈالا۔ بعد میں تحقیق کرنے اور عینی شاہدین کے مطابق پتہ چلا کہ اویس غبارہ لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 2 کزنز بھی تھیں۔ جانے کیسے اویس کا غبارہ وہاں کھڑی ٹرالی کے نیچے جا گھسا۔ جیسے ہی اویس غبارہ لینے کے لیے ٹرالی کے نیچے گیا، عین اسی وقت ڈرائیور نے ٹرالی سٹارٹ کر دی تھی۔ ٹرالی کا ٹائر اویس کے سر میں لگا اور وہ وہیں گر گیا۔ ٹرالی پیچھے کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور نے 2-3 بار ٹائر آگے کر کے پیچھے کیا، اور جتنی بار وہ ٹرالی آگے کر کے پیچھے کرتا، ٹائر اویس کے سر میں
لگتا اس کا سر زخمی کرتا چلا گیا۔ پاس کھڑی کزن نے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنے میں ایک بڑھیا کی بھی نظر ٹرالی کے نیچے پڑی تو اس نے شور مچا ڈالا کہ لڑکا ٹرالی کے نیچے آ گیا ہے۔ ڈرائیور جلدی سے ٹرالی سے اترا۔ اتنے میں ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جب تک اویس کو گاڑی کے نیچے سے نکالا گیا، اس کا سر بری طرح سے کچلا جا چکا تھا۔ اویس کے خون میں لت پت وجود کو جب گراؤنڈ میں موجود چارپائی پر ڈالا گیا تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ گہری کالی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، لوگ اس واقعے کو بھولنے لگے تھے، لیکن ماں باپ کے دلوں پر اپنے بیٹے کی جدائی کا دکھ اول روز کی طرح تازہ تھا۔ آمنہ جانتی تھی کہ ان کے خاندان میں غیر برادری میں شادی کا رواج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کے سامنے والوں کے آنے جانے والے نوجوان لڑکے عمر سے مراسم بڑھا لیے تھے، جو کہ اپنی پھپھو کے گھر آیا کرتا تھا۔ آمنہ کا چونکہ سامنے والوں کے گھر کافی آنا جانا تھا تو آتے جاتے عمر سے بھی سامنا ہو جاتا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتا وہ آمنہ کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ کچھ تھا بھی بہت خوبصورت۔ آمنہ آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی اور اس کے جادو کے سحر میں قید ہوتی چلی گئی۔ تایا کے بیٹے نے چاچی کو آگاہ کیا کہ آمنہ کو سمجھائیں۔ ایک دو بار انہوں نے آمنہ سے بات بھی کی، لیکن آمنہ کی تیز زبان کے آگے ان دونوں کی کہاں چلتی تھی۔ آمنہ نے عمر کو بتایا کہ اب ہمارے تعلق کے بارے میں تایا کے بیٹے کو پتہ چل گیا ہے، وہ لوگ ضرور کچھ کریں گے۔ عمر نے خوب تسلیاں دیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، میری شادی تم سے ہی ہوگی، سب لوگ مان جائیں گے، تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ عمر کی تسلیوں سے وہ بہلنے لگی تھی۔ وقت تھوڑا آگے ہوا اور آمنہ اور عمر کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ زینب کو عمر اچھا نہیں لگتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ عمر نے زینب کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، جس کے بعد وہ عمر سے بہت زیادہ خوف کھانے لگی تھی، اس کے پاس آنے سے ڈرتی۔ ایک دن عمر گاؤں آیا اور زینب کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگا۔ زینب رونے لگی تھی۔ پاس کھڑے لوگوں نے منع بھی کیا کہ جب بچی نہیں جانا چاہ رہی تو تم کیوں زبردستی لے کر جا رہے ہو، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آمنہ اپنی امی کے ساتھ ڈیرے پر کام کر رہی تھی۔ اگلے دن فون کال آتی ہے کہ حیضہ کی وجہ سے زینب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اویس کی موت کا منظر آج بھی مجھے دھندلا دھندلا سا یاد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے کچھ کر نہ سکی، لیکن اس وقت میں چھوٹی تھی اور اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اسے بچا سکتی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آئے گا تو اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔